خوشخبریاں آ رہی ہیں تو ہمیں آپ بھی کوئی اس کی مطلب کنفرم کر دیں کہ واقعی اس کو ہمیں خوشخبری ماننا چاہیے. جمیل صاحب، وزیر اعظم صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس کے دو حصے ہیں. انہوں نے پہلے کہا کہ معیشت کی سمت درست ہو گئی ہے اور اس کی سپورٹ میں انہوں نے بتایا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا. آدھی حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا وہ سرپلس میں چلا گیا ہے. یہ حقیقت پہ مبنی ہے. دوسرا جو انہوں نے معاشی سمت کے حوالے سے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو ان کے ایڈوائزر بہت ہی بری طرح گمراہ کر رہے ہیں. ایک ڈیٹا پوائنٹ اٹھا کے پچھلے 1.5-2 سالوں سے ہم صرف اور صرف کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کی بات سن رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پازیٹیو ہو گیا، ہماری معیشت جو ہے وہ صحیح سمت میں چلی گئی. اس کو اگر آپ تشبیہ دینا چاہیں تو آپ سوچئے کہ ایک جنگل میں کوئی 200 درخت ہیں جن میں آگ لگی ہے اور 1 یا 2 درخت جو ہیں وہ بچے ہیں، وہ بھی گرین ہیں، سبز ہیں، تو ان کو ہم دکھا دیتے ہیں پبلک کے سامنے کہ دیکھیے پورا جنگل بچا ہوا ہے. اس وقت معیشت کے اندر ایک آگ کا سماں ہے اور تقریباً بہت سارے کے سارے درخت جو ہیں ان میں آگ کا سماں ہے، ان کو آگ لگی ہوئی ہے. جو معیشت دانوں کی بحث ہے اس سے بالا تر ہو جائیں. آپ آ جائیں 22 کروڑ پاکستانیوں کی بحث. وہ یہ کہتے ہیں کہ آج سے 2 سال پہلے 35 روپے کلو آٹا مل رہا تھا، آج وہ 70-75 روپے ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آج سے 2 سال پہلے 55 روپے کلو چینی تھی، آج وہ 115 سے تجاوز کر گئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 سال پہلے ہمیں 10 روپے کا 1 یونٹ بجلی کا مل رہا تھا، آج وہ 17-18 روپے پہ ہے. اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو وہ 20 روپے ہے. غربت بڑھ رہی ہے، آمدن کم ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ ہیں 3 حقائق 22 کروڑ پاکستانیوں کی معیشت. ڈاکٹر صاحب، اگر یہ کہا جائے کہ اب یہ انٹرسٹ ریٹ دوبارہ بڑھانے جا رہے ہیں تو وہ مجبوری ہے کیونکہ انفلیشن ریٹ سے نیچے رکھا نہیں جا سکتا انٹرسٹ ریٹ؟ دیکھیے یہ چیز تو ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر انٹرسٹ ریٹ اور مہنگائی کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، یہ جو ہم جو ٹرین ہوئے ہیں ویسٹرن یونیورسٹیز میں جا کے، امریکہ، برطانیہ، وہاں کی یونیورسٹیز میں، وہاں پہ یہ قانون ضرور چلتا ہے، اکنامکس کا قانون، کہ اگر انفلیشن کا ایک انٹرسٹ ریٹ سے ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے، وہاں کے رہنے والے ہر چیز سود پہ لیتے ہیں. ان کا گھر بھی سود پہ ہے، ان کی کار بھی سود پہ ہے، ان کا ٹیلی ویژن بھی سود پہ ہے. ہم تو یہاں 70-80% پاکستانی جو ہیں وہ اپنی 70-80% آمدن سبزیوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، کھانے کے اوپر خرچ کرتے ہیں. ان کا انٹرسٹ ریٹ سے نہ لینا نہ دینا کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. امیر عباس، آپ کی طرف آتا ہوں. کہا یہ جاتا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے 5-6 مہینے کیونکہ ایکسپورٹس بند ہوئی نہیں تھی، تو یہ جو 3 مہینے ہیں اس میں ایک بہت تیزی آئی ایکسپورٹس اور اس لیے 29% جو ہے ایکسپورٹس بڑھی ہیں. تو یہ جو پیچھے حالات ہیں اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مسئلہ تو صرف اور صرف مہنگائی اور عوام کا بھوک کا ہے اس وقت. دیکھیں ضمیر صاحب، اگر تو آپ نے ریمیٹنس بیسڈ اکانومی بنانی ہے تو پھر تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ریمیٹنس کو آپ کوئی دنیا میں کسی اکانومی کا ماڈل تو نہیں کہہ سکتے نا آپ. ہاں، اگر آپ کی ریمیٹنس بڑی ہے تو آپ اس کو اپنے لیے بریدنگ سپیس کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو تھوڑا سٹیبل کریں، آپ اپنے ڈالر کو سٹیبل کریں. اصل اکانومی تو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ دنیا میں بیچتے کیا ہیں، آپ پیدا کیا کرتے ہیں، آپ بناتے کیا ہیں، آپ کی پروڈکشن کیا ہے، وہ کتنی ویلیویبل ہے، وہ کتنی کمپٹیٹیو ہے دنیا کے اندر، وہ دنیا میں اس کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں. یا آپ جو ہے وہ بنیادیں، جرابے اور نالے بنانے کے علاوہ کچھ اور دنیا میں بنا کے ہائی ٹیک ایکسپورٹ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، کوئی ویلیویبل چیز کو ویلیو ایڈیشن کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. یہ ہے وہ اصل ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی. اس کے اوپر تو ابھی تک ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کورونا کی وجہ سے 7-8 میں ایکسپورٹ کم تھی، چلے مان لیا کہ جی کورونا کی وجہ سے ڈیمانڈ بھی باہر تو اب یہ پش ملا نا ان 3 مہینوں میں، فرسٹ کوارٹر میں. تو اب نئی فیکٹری کون سی لگی ہے؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ نئی فیکٹری کون سی لگی ہے؟ جو آپ کرونا ختم ہو جاتا ہے تو آپ کیا ایکسپورٹ کریں گے؟ وہی ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے جو آپ خالی را چیزیں پہلے ہوئی ہے. ویری رائٹ کہ را مٹیریل کتنا امپورٹ ہوا ہے فار ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری، را مطلب مشینری کتنی امپورٹ ہوئی، یہ میٹر کرتی ہیں. جو امیر عباس نے کہا کہ آپ پروڈیوس کیا کر رہے ہیں، جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اس کے لیے عوام ترس رہی ہے، چینی اور آٹا. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک چیز تو آئی تھنک ڈاکٹر صاحب یہ ایگری کریں گے کہ کوئی 15, 16, 17 سال کے بعد آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس میں گیا ہے. اس کی اچیومنٹ کے 2 پہلو ہیں. ایک تو میکرو سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو واقعی اٹس اے بگ اچیومنٹ، اور جو موجودہ گورنمنٹ کر رہی ہے
وہ میکرو سائڈ پہ بڑے اچھے سٹیپس لے رہی ہیں. اب مائکرو آپ آ جاتے ہیں اکنامکس پہ, اور اس سائڈ کی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جناب لوگوں کو کچھ ریلیف دینا بھی حکومت کا فرض ہے, اور جو امیر عباس نے بات کی جی انڈسٹریز, اب انڈسٹریز کی یا آپ نے جو ایکسپورٹ کرنی ہے آپ کے ملک کی, آپ نے کہا چینی اور شوگر تو ہے ہی ہے, لیکن جب آپ انٹرنیشنل جو آپ کے اکنامک فورمز ہیں وہاں پہ جب آپ کی ریٹنگز اوپر جائے گی, جب آپ کا سی پیک اوپر جائے گا, تو آپ کی ایکسپورٹس, ہمیں یہی بتایا گیا کہ جی ہم ایگریکلچر سٹیٹ ہیں, صرف ایگریکلچر ہماری ایکسپورٹ ہوں گی, نہیں ہماری ایگریکلچر تو ایز اے را مٹیریل بھی یوز ہوتا ہے فار ہماری میجر ایکسپورٹ ایکسپورٹس, نو ڈاؤٹ. ہوگی ہمارے جو پاس آگے ہم دیکھیں بڑا گے. پوٹینشیل ہے فشریز میں, ان سی فیکٹرز فوڈ کو, میں. ان فیکٹرز کو جب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائیں گے تو ہماری ایکسپورٹس ہوں گی جناب, جو ہماری معدنیات ہیں, جو ہمارا ساحلی بیلٹ ہے, جو وہاں پہ دنیا میں سب سے زیادہ لیول پہ جو ہمارے پاس منرل لیکن ان کو ریزرو کون کیش کرے گا؟ سی پیک کی کمپلیشن کے بعد ہوگا یہ سب کچھ؟ نہیں بعد ہوگا, یہ آپ آنے والے چند سالوں میں دیکھیں گے چلیں کہ آپ کی ریٹنگز جب اچھی ہوتی ہیں ورلڈ اکنامک فورمز میں, تبھی راجہ آپ کا عامر صاحب, انٹرنیشنل آپ نے انویسٹر بالکل صحیح پاکستان کہا. آئے. دیکھیے ضمیر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست جو ہے اس میں اتنی خطرناک قسم کے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں, یعنی کہ اتنی شدید قسم کے اختلافات ہیں کہ اپوزیشن کچھ ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لیتی ہے, حکومتی پارٹی دوسری ایکسٹریم پوزیشن لے لیتی ہے, ہمیں نہیں پتا کہ اصل بات کیا ہو رہ جاتی ہے. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. 22 کروڑ پاکستانیوں کی نکل گئی ہیں چیخیں. ان کا اس چیز سے کیا تعلق ہے کہ کیپٹن صفدر کے خلاف ایف آئی آر کس نے کاٹی نہیں کاٹی؟ آپ اندازہ کیجئے کہ سپتمبر کا مہینہ ہم نے گزار دیا کہ چیف آف دا آرمی صاحب سے کون ملا کون نہیں ملا, کیا وہاں پہ مریم نواز صاحبہ کے متعلق بات ہوئی نہیں ہوئی. اکتوبر کا پہلے 2 ہفتے ہم نے گزار دیے کہ ایف آئی آر کے غداری کے تغمے کس کو دیے گئے. اب ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ کیپٹن صفدر وہاں گئے, انہوں نے کیا کیا. دیکھیے اس وقت 22 کروڑ پاکستانیوں کی ترجیح ہے مہنگائی, دوسرے نمبر پہ ان کی ترجیح آ رہی ہے بے روزگاری, تیسرے نمبر پہ کہیں سیاست یا کرپشن کہیں آتی ہے. دیکھیے اس کا نتیجہ کچھ نکلنے والا نہیں ہے, زیرو سم گیم ہے. پاکستانیوں کے لیے بہت ہی خطرناک سمت ہم یہ اختیار کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز چاہیے کہ ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر ذاتی حملے جو ہیں اس کو بند کر دیں. دوسری چیز یہ چاہیے کہ یہ گالی گلوچ والی سیاست کو ختم کر دیں. یہ سارے نان ایشوز ہیں 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے. ایشو ہے آٹا, ایشو ہے چینی, ایشو ہے بجلی. ڈاکٹر صاحب میڈیا بھی یہ ڈسکس کرتا رہتا ہے کہ سیاست کیا ہو رہی ہے, کس کے خلاف ایف آئی آر بالکل کس کے ڈاکٹر خلاف صاحب نہیں کٹی. سوری ڈاکٹر صاحب, سوری معذرت سے مجھے کہا جا رہا ہے بریک کی طرف, بٹ یو ہیو رائٹلی ڈاؤٹ. اور پرائم منسٹر کا بھی ٹویٹ آیا خوشخبری, یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا اور